جو بزرگ ہیں ہمارے، اگر ہم ان کے حالات پڑھیں تو انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کے اثرات کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کنگال اور غریب آدمی، تو میں نے اس کو کہا اور اس کی غربت پر اور اس کی جو ہے وہ قسم پرسی پر میں نے تانا دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد میں خود اس مصیبت میں پھنس گیا اور میں خود مقروض ہو گیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی کو تانا دیا تھا۔ اور ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، تو میرے جوتے چوری ہو گئے، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تکلیف مجھے کیوں پہنچی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں تو میں نے سنت غسل نہیں کیا، اس سنت غسل نہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی۔ یعنی ہمارے بزرگ ان چیزوں کا بھی لحاظ اور خیال رکھتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کافی لوگ اور بھی وہاں موجود تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، اس کے آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ تصنع اور بناوٹ کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو 40 دن تک میری نمازوں کی لذت چھن گئی، 40 دن مجھے نمازوں کا سرور نہ آیا کہ میں نے ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ سواری یا باندی کے اندر میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہوں کہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر میں غور کرتا ہوں تو مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزدہ ہو گیا ہوتا ہے، جس گناہ کی پاداش کے اندر مجھے یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت ابن سیرین کا قول بھی آپ نے سنا اور دیگر ائمہ کے قول بھی آپ نے سنے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے صرف ایک دن مشکوک لقمہ کھا لیا، صرف ایک لقمہ میں نے کھایا اور وہ مشکوک تھا، تو فرمایا میں روحانیت کے اعتبار سے 40 سال پیچھے چلا گیا۔ میں اور آپ دیکھیں آج ہمارا رزق کس طرح ہے۔ حضور فرمایا ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یمد یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے دعا مانگتا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کو غذا حرام کی دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اگر لقمہ حرام کا ہو جائے تو دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ الصبح تو تمنع الرزق، جو شخص صبح کو سونے کا عادی ہے تو اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ جو شخص صبح اٹھتے ہیں اور پھر فوراً سوتے نہیں ہیں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو انسان سے جو سستیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن جب کبیرہ گناہ انسان سے سرزد ہونے لگے تو پھر اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ اس عنوان کے ساتھ ایک ایک کبیرہ اور اس کے نقصان گنوائے جا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا علاج کوئی نہیں ہوتا، جس طرح کہ آج کل ایڈز ان ممالک کے اندر پوری کثرت کے ساتھ موجود ہے جہاں زنا عام ہے۔ اسی طرح مختلف گناہ جب کسی قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر اس کے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے اور پھر گناہوں کی ایک لمبی فہرست اور پھر ان کے اثرات بد کی فہرست، لیکن مطلق گناہوں کے سرزد ہونے سے انسان کو جو نقصان پہنچتے ہیں آج کی اس نشست میں مختصر گفتگو میں اس عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گناہ کے سرزد ہو جانے سے سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندے کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا،
جو خالق ہے وہ ناراض ہو گیا تو بتائیے بندے کے پلے کیا رہا؟ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو زندگی کا چین لٹ جاتا ہے۔ انسان جتنا مرضی اونچی ہواؤں میں اڑتا پھرے اس کے قلب کو تسکین نہیں ملتی، تو جس کا رب ناراض ہو جائے چاہے وہ کائنات کے سارے حسن کو کشید کر لے اس کے دل کو طمانینت نہیں ملتی۔ طمانینت تب ہی ملے گی جب رب راضی ہوگا۔ تو گناہوں کے من جملہ اثرات میں سے یہ بنیادی اثر ہے کہ جو کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضور کی ناراضگی بھی اس کو جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے، اور رب کی ناراضگی اور رب سے دوری یہ اس کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے جو اس کے اوپر آن پڑتی ہے۔ اور جب رب ناراض ہو گیا تو پھر اس کے پلے کچھ نہ رہا۔ اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہے، اگر رب راضی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے پہلا نقصان جو کہ برائیوں اور بدیوں کے نتیجے کے اندر کسی شخص کو پہنچتا ہے۔ دوسرا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو برزخ میں، دنیا پر اور آخرت میں اس کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ معاف کرے۔ وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ تو جب کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ڈٹا رہتا ہے اور گناہوں پہ جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو سزا دے۔ وہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، وہ سزا قبر میں بھی، اور وہ سزا آخرت میں بھی۔ مختلف گناہوں کی مختلف نوعیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہو، آپ اس شخص پہ نشان لگا لیں، آخرت میں اس کو جو رسوائی، ذلت، پریشانی اٹھانی پڑے گی وہ تو ہوگی۔ وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے وہ دنیا کے اندر بھی ضرور ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ اس کے برے گناہ کا خمیازہ ہے جو اس کو دنیا پہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو دنیا پر بھی، قبر میں بھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران۔ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس کو جو گناہ کرتا ہے تو اس کو قبر میں بھی سزا ملے گی، اور پھر آخرت کی سزا اور جہنم کی سزائیں العیاذ باللہ۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو جبریل امین نے عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کا سارا بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یغلی منہما دماغو، اتنی حدت اور اتنی گرمی اور اتنی حرارت ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ اس شخص کے عذاب کی کیفیت ہے جس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہے اور باقی جسم آگ سے بچا ہوا ہے، اور جو سراسر آگ میں ہے اور آگ کے اندر جس کو ڈھانپ دیا گیا ہے اس شخص پھر کیفیت کیا ہوگی۔ بعض چیزیں ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر ان کو برائی نہیں سمجھتے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو شخص اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان نہیں کرتا اور غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اس بات پر بار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ عیب اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے اور ہم اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو جس کے پاؤں میں جہنم کی آگ سے بنا ہوا جوتا رکھا جائے گا اس کا تو دماغ پگھل جائے گا، اور جس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی اس کی کیفیت کیا ہو۔ تو دنیا کا خسران اور آخرت کا خسارہ اور قبر کی سختیاں اس شخص کو پہنچیں گی جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے والا ہے۔ گناہ کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس سیاہی کے ساتھ ایک اور سیاہی لگ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے اس کو نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی. جو شخص پکا نمازی ہو، کسی دن رات دیر سے کہیں سے آیا ہو اور سو جائے اور اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو کتنا قلق ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی. اسی طرح کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جو نیکوکار شخص ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. لیکن اگر وہ نمازیں چھوڑنے کا عادی بن جائے تو پھر پانچوں وقت مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. وہ لمبی تان کے سو رہا ہوتا ہے، اس کو رمضان میں بھی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے. وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، بدی پہ بدی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے، وہ عزتوں کو لوٹتا ہے، وہ لوگوں کے خون چوستا ہے، وہ آبروؤں کو لٹیرا بن جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا. جب دل سیاہ ہو گیا تو کوئی اور دھبا لگا تو اس کو محسوس نہ ہوا. تو یہ گناہ کی سزا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے. دعا کرو اللہ دل کو سختی اور سیاہی سے محفوظ فرمائے. دل ہی رہے تو اچھا ہے، اور اگر دل پتھر بن جائے تو پھر کسی انسان کی جو ہے وہ اندر کی کیفیت کے لٹ جانے کی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے. گناہ کی من جملہ سزاؤں اور اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ توفیق حق سلب کر لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق اس شخص کو نہیں دیتا. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے جبکہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نیکی کرنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو نیکی کرنا میسر نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان نیکی خود کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ توفیق عطا نہ کرے. تو جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس سے حق سلب کر دیا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی شخص کو اچھائی کی جہاں مفت میں اچھائی ہاتھ میں آتی ہو. بعض نیکیاں بڑی آسان ہوتی ہیں. حضور فرمائے لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے مومن بھائی کو ہنس کے ملتے ہو، خندہ پیشانی سے ملتے ہو. مخبر صادق حضور نبی رحمت نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ فرمایا جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کسی کو ہنس کے ملیں تو یہ کوئی مشکل کام ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. ان کے ماتھے پہ ہر وقت تیوری ہوتی ہے، ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں جس طرح لڑکے آئے ہوں. بعض لوگ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اور بعض لوگ ترغیب دے دیتے ہیں اور کوئی خیرات کرتا ہے ان کو بھی ثواب ہوتا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو اس طرح کا مرض تھا، وہ گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ آج بڑے پریشان ہو، اللہ کی راہ میں کچھ دے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیا. تو کہا پھر اتنے پریشان کیوں؟ اس نے کہا کسی کو دیتے ہوئے دیکھ آیا ہوں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نیکی خریدنے اور نیکی کرنے کی توفیق ہی میسر نہیں آتی، جبکہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیاں بالکل آسان ہوتی ہیں انسان کے لیے تو وہ ان مواقع پر بھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے. اور بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں یہ دولت آ گئی تھی، یہ نیکی کر سکتا تھا لیکن اس نے کیوں نہیں کی. یہ گناہوں کی زندگی گزارنے اور گناہوں میں منہمک رہنے کی سزا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دیتا. بعض اوقات وہ بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں لیکن نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. اور بعض اوقات جو ہے وہ انسان اس کے ظاہری اسباب نہیں بھی پاتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ
کسی سے توفیق حق سلب کر لے، اچھائی سلب کر لے، یعنی اس کی کوئی قیمتی متاع ہدایت سلب کر لے، تو یہ بھی گناہ کی سزا کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی قیمتی متاع کو اس سے واپس لے لے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص عیسائی ہو گیا، مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، اچھا بھلا متقی پرہیزگار نمازی شخص تھا، عیسائی کیوں ہو گیا؟ چند علماء مل کے گئے کہ اسے پوچھیں کہ اسلام کی کس چیز سے تو بدزن ہوا ہے اور عیسائیت کی کس قدر سے متاثر ہوا ہے، اور اس کو اسلام کا تفوق اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی سچائی کے دلائل دیں، اور وہ واپس پلٹ کے جو ہے وہ کفر سے اسلام کی طرف آ جائے۔ اس کی بستی میں، اس کے گاؤں میں لوگ پہنچے، علماء کرام نے کہا کہ تو اسلام سے بدزن ہو گیا اور کفر عیسائیت میں چلا گیا، کون سی اسلام کی قدر تھی جس نے تجھے دور کیا، اور عیسائیت کی کس قدر نے تجھے قریب کیا؟ تو وہ کہنے لگا اصل ہوا اس طرح کہ ایک دن سردیوں کے موسم میں وضو کر کے نماز کی تیاری میں بیٹھا تھا، ادھر اقامت ہو گئی، ادھر میرا وضو جاتا رہا، پہلے بڑی مشکل سے وضو کیا تھا تو میں دوبارہ وضو کرنے کو شاق سمجھا اور میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، لیکن میں ڈرتا رہا کہ اللہ کے قہر کی کوئی بجلی میرے اوپر نازل نہ ہو جائے کہ میں مصلی رسول کی توہین کر رہا ہوں۔ لیکن سلام پھر گیا، میرے اوپر کوئی قہر و غضب کی بجلی نازل نہیں ہوئی، تو میں نے سلام پھیرا، گھر آیا، پھر میں نے سوچا کہ اسلام تو سچا دین ہی نہیں ہے، اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرے اوپر کوئی قہر نازل ہوتا، تو میں نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ علماء کہنے لگے تو کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی قہر نازل نہیں ہوا، اس سے بڑا قہر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا دین چھین لیا تجھ سے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے ہوا کچھ نہیں، اس نے اسلام ہی چھین لیا تجھ سے، حق واپس لے لیا اور حق سلب کر لیا۔ تو بعض اوقات انسان سمجھتا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے ڈاکے ڈالے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے چوریاں کی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے لوگوں کا خون نچوڑا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے غریبوں پہ ظلم کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں اسی طرح منتخب ہوتا ہوں، میں اسی طرح جو ہے وہ عزت کا تاج پہنے ہوئے ہوں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، عزت کی مسند پہ بٹھاتے ہیں، معاشرے میں میری پہچان ہے، میری شہرت ہے، میں ظلم اور جبر کرتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعض اوقات وہ ڈھیل کو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو اللہ کی خوشنودی سمجھ لیتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے جو حق سلب کر دیتا ہے، اچھائی کرنا اس سے جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے۔ وہ جس منصب عہدے پہ پہنچا وہ چاہتا تھا، اور چاہتا تو وہ لوگوں کو عدل دے سکتا تھا، لوگوں کو انصاف دے سکتا تھا، معاشرے میں امن قائم کر سکتا تھا، اچھائیوں کو فروغ دے سکتا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر بھی اس کو اس کی توفیق نہ ہوئی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میاں اس سے بڑی تیری بدبختی کیا ہے کہ اللہ تجھے اچھائی کرنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ گناہ کا وبال ہے اور یہ گناہ کی سزا ہے۔ گناہ کی من جملہ سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انسان کو ضعف حافظہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور علم چھن جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام وکیع بن جراح الکوفی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہے تو میرے لیے کوئی علاج تجویز کیجیے۔ امام شافعی بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اس واقعہ کو اور اس بات کو جو ہے وہ ایک شعر میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں شکوت عند وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی، میں امام وکیع کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے سوء حفظ کا عارضہ ہے، میں بھول جانے کا مزاج رکھتا ہوں، تو حضرت امام وکیع فرمانے لگے گناہ کرنے چھوڑ دو، اللہ حافظہ مضبوط کر دے گا۔ اب ظاہر ہے حضرت امام شافعی چوریاں تو نہیں کیا کرتے تھے، امام شافعی ڈاکے تو نہیں مارا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں سے خلاف اولا کوئی کام سرزد ہو جائے تو اس پر بھی ان کو پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت امام وکیع نے امام شافعی سے کہا فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي، کہتے مجھے حضرت وکیع نے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔
ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم ابھی طالب علم تھے اور استادوں کے سامنے زانو تلمس ابھی طے کیے ہی تھے کہ آپ نے ہمیں یہ شعر سنایا، اور کثرت کے ساتھ ہمارے استاذ المکرم ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ رٹا لگانے سے، محنت کرنے سے بھی فائدے ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن علم کا نور بیٹو تمہیں تب ملے گا جب تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ جو طالب علم جتنا نیک اور متقی ہوگا، علم میں اتنا ہی اس کو نور نصیب ہوگا۔ تو جو شخص گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس کو جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کی، اس کو گالی دی یا کوئی ایسی بات کی، تو فرمایا اس وقت تو مجھے کچھ نہ ہوا، لیکن 40 سال گزرنے کے بعد مجھے پورا قرآن یاد تھا، سارا بھول گیا۔ تو بظاہر انسان کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن یہ گناہ کا وبال ہے کہ انسان کے علم کا نور چھن جاتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کے اثرات جو انسان کو پڑتے ہیں، اس سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ عمر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور رزق میں بھی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی عمر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جب وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کا حیا اور آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے کسی شخص کا۔ میں نے کل بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، کوئی شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تبلیغ کر رہا تھا، حضور نے دیکھ کر کے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، فرمایا چھوڑ دے اسے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہوگا تو حیا لازمی ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور حیا دار نہ ہو، جب مومن ہوگا تو آنکھوں میں بھی حیا ہوگا، دل میں بھی حیا ہوگا، اور اگر مومن نہیں ہوگا تو آنکھوں کا حیا بھی لٹ جائے گا اور دل کا حیا بھی باقی نہ رہے گا۔ تو گناہوں کی دلدل میں جب بندہ پھنستا ہے تو اس کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ نقصان یہ ہیں کہ اس سے حیا کی دولت جو ہے وہ لٹ جاتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرا حیا نہیں کرتی، اس کو شرم نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہی، شاید کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے تعویذ گھول کے پلا دیے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ دولت نہیں رہی، اولاد میرا کہا ہی نہیں مانتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈالو۔ حضور نے فرمایا تھا 7 سال کی اولاد ہو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کی ہو جائے نماز نہیں پڑھتی تو مار کے پڑھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اور ایک اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت سکھا دو۔ جب تم اپنی اولاد کو یہ نور دو گے اور وہ نیکی کے راستے پہ چلے گی، کبھی شکایت نہیں ہو سکتی ماں باپ کو کہ میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی۔ میں نے ایک شخص کو کہا جو اپنی اولاد کا رونا رو رہا تھا، میں نے کہا تو رسول اللہ کا کہا مانا تھا کہ آج تیری اولاد تیرا کہا مانے؟ حضور نے کہا تھا 7 سال کی ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھانا۔ تو نے اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھایا تھا؟ تو نے اپنی اولاد کو نیکی کی ترغیب دی تھی؟ آج تو ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں نیکی کے راستے کے اندر۔ اگر کوئی بچہ دین کی راہ پہ چلنے لگ جائے، ماں باپ کہتا تو مسیحی ہو گیا۔ کوئی بچہ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے لگ جائے، وہ کہتا بھی تیری عمر ہی نہیں داڑھی کی۔ میں کہتا ہوں اگر عمر نہیں تھی تو داڑھی آئی نہیں تھی، داڑھی آئی اسی وقت ہے جب عمر ہوئی ہے۔ تو یہ عجیب فلسفے بگارنے لگتے ہیں، ماں کہتے ہیں پتر ابھی میں تیری شادی کرنی ہے، تو یہ عجیب ہم خود روکتے ہیں، اور پھر کچھ ہم محنت کرتے ہیں، پھر کچھ معاشرہ کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر وہی بچہ ماں باپ کے بھی پھر قابو میں نہیں آتا۔ اگر پہلے دن آپ نے اپنی اولاد کو حضور کی چوکھٹ پہ اور اپنے رب کی دہلیز کھڑا کیا ہوتا تو اسی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے رضا اللہ فی رضا الوالد،
وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اولاد آپ کے سامنے اونچی آنکھ بھی کر جاتی اگر تم نے رسول کریم کا حیا سکھایا ہوتا۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ تویز تبوز کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے گول کے پلائے ہیں اور نہ ہی کسی نے کانٹے جو ہے ہماری دیواروں میں کبوئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے خود ہی اپنا آپ برباد کیا ہے اور اپنی اولاد کو حق کی راہوں کا مسافر نہیں بنایا ہے۔ تو جب کوئی شخص گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو یہ سزا اسے پہنچتی ہے کہ اس کی آنکھوں اور دل کا حیا لٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومن کو بصیرت کا نور عطا فرمایا ہے اور اس نور سے مومن دیکھتا ہے، اور اسی طرح اس کے چہرے کی ایک چمک ہے، چاہے اس کی رنگت سیاہی مائل کیوں نہ ہو، لیکن جو نیکوکار کا چہرہ ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے اور بدکار کا چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے اندر جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے اس کی آنکھیں بے رونق اور بے نور ہوتی ہیں۔ جس طرح بصیرت کا نور اس کے پاس نہیں ہے، اس طرح اس کی آنکھیں بے رونق بھی ہوتی ہیں۔ تو برائی سے انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ نہیں تو دیکھ لو، جو ظالم ہوگا، جو جابر ہوگا، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوگا، اور جو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے والا ہوگا، آپ صبح دیکھیں گے اس کے چہرے پہ نور آپ کو نظر آئے گا۔ تو اہل اللہ کے چہرے، اللہ اکبر، اور برے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ صاف دکھائی دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ اور جو ہے وہ ایمانی نظر سے دیکھنے والا ہو، دقت نظر رکھتا ہو، بالخصوص جس کو تقوی کا نور حاصل ہو، وہ چہرے سے پہچان جاتا ہے۔ اللہ اکبر، چہرے پہ لکھا ہے۔ بلکہ مومن کی شان یہ ہے، حضور فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک تو عام روشنائی ہے، لیکن مومن کو اللہ فراست کا نور دیتا ہے، لیکن گناہ کرنے والے سے یہ وہ نور چھین لیا جاتا ہے۔ ایک عیسائی نے یہ حدیث پڑھی کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ملفوظات میں لکھا ہے۔ اس نے زنار پہنی، اوپر عبا پہنی، اور اس سر کے اوپر امامہ باندھا اور مسلمانوں والی شکل بنائی، اور اس دور کے بہت بڑے ولی کے پاس گیا، کہا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت بتائیے اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے اس کی یہ تشریح ہے، اس کی یہ تشریح ہے۔ وہ عیسائی نصرانی دل ہی دل میں ہنسنے لگا، اگر حدیث سچی ہوتی یا یہ اللہ کا ولی ہوتا تو بتاتا نا میرے اندر کیا ہے۔ تو پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی، تیسرے کے پاس گیا، اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی، 69 اولیاء کے پاس گیا، سب نے یہی تشریح بیان کی، کوئی ادھر کی ادھر، کوئی اس کی کوئی تشریح، کوئی فنی اس کی تشریح بیان کی۔ حضرت جنید بغدادی کا دربار لگا ہوا تھا، جا کے بیٹھ گیا، واز ختم ہوا، فرمایا کسی نے کوئی پوچھنا ہو تو آگے آ جائے۔ اسی نے پوچھنا تھا، قریب ہو گیا، کہنے لگا حضرت اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے غور سے دیکھا اور مسکرا کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرانیت چھوڑ دے، زنار توڑ دے اور محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے، یہ ہے اس کا مطلب۔ کہنے لگا حضرت ایک میرا سوال اور رہ گیا کہ آپ سے قبل میں 69 لوگوں کے پاس گیا ہوں، انہوں نے نہیں بتایا، تو کیا وہ ولی نہیں تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ فرمایا وہ ولی تھے۔ تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ فراست کا نور ان کے پاس نہیں تھا؟ کہا تھا۔ تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا وہ جانتے تھے کہ اس کا ایمان جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ بتا دیتے تم وہیں رک جاتے، وہ آگے آگے بھیجتے جا رہے تھے کہ اس کا ایمان تو حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے مومن کو یہ شان دی ہوئی ہے، یہ نظر ہے مومن کی، پہچان لیتے ہیں۔ میں کل عرض کیا تھا کہ حضرت امام اعظم وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ چغل خور کے وضو کا پانی ہے یا غیبت کرنے والے کے وضو کا پانی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس کر کے جو ہے وہ اپنی اس شان کو کھو دیتے ہیں اور اپنی اس دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔
تو چہرے کی ظلمت بتا دیتی ہے کہ یہ شخص نیکوکار نہیں ہے بلکہ یہ بدکار ہے، اور اس کے اوپر ان جانے خوف مسلط ہو جاتے ہیں۔ جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی زندگی ایک طمانیت کی زندگی ہوتی ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے وہ ویسے ڈرتا رہتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جب مولانا کفایت اللہ کافی کو پھانسی گھاٹ میں لے جایا گیا تو جس انگریز نے مولانا کفایت اللہ کافی کو پھانسی دی ہے 1857 کی جنگ آزادی میں، اس کا بیان سنیے۔ وہ کہتا ہے میں نے ایسا جنونی شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جب مولانا کفایت اللہ کافی کو ہم پکڑ کے پھانسی دینے کے لیے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے تو کہتا ہے جوں پھانسی گھاٹ قریب آتا جا رہا تھا مولانا کے چہرے کی سرخیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب اندر صاف ہو تو پھر چہرے پہ طمانیت ہوتی ہے، جب اندر گند ہو تو پھر انسان کا چہرہ مضطرب ہوتا ہے، انسان بزدل ہو جاتا ہے، اور انسان کا چہرہ عدم اطمینان کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کے چہرے کی وہ رونق چھن جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ گناہ کی جو ہے وہ بدبختی ہے۔ اچھا، گناہ کی ایک اور بدبختی بھی ملاحظہ کیجئے، اور گناہ کا ایک اور اثر بھی دیکھیے۔ جس طرح نیکی کو جنم دیتی ہے، پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اسی طرح بدی کو جنم دیتی ہے۔ ایک شخص ایک برا کام کرتا ہے تو پھر اس کو کئی برے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ تو ایک عذر گناہ بدطرز گناہ والی بات ہے، تو بدی کو جنم دیتی ہے۔ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو پھر کئی گناہ کرتا ہے۔ جب شراب پیے گا تو پھر شراب کے گناہ سے زنا بھی جنم لے گا، جوا بھی جنم لے گا، بد نظری بھی جنم لے گی، ڈاکے اور چوریاں بھی جنم لیں گے۔ ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہ جنم لیں گے، تو یہ گناہ کی نحوست ہے۔ بعض بندہ کہتا ہے کہ چلو میرے میں صرف یہ غلطی ہے، لیکن وہ ایک غلطی انسان کو کئی گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر انسان کا پورا ضمیر گناہوں کے گند سے جو ہے وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کی ایک سزا ہے اور گناہ کا ایک اثر بد ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے بحر و بر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہری حالات ہے۔ جس معاشرے میں گناہ ہوگا اس معاشرے میں طمانیت نہیں ہوگی، فساد اور شر ہوگی۔ جس محلے میں چور ہوں گے، جس محلے میں ڈاکو ہوں گے، جس محلے میں کوئی شرابی رہتے ہوں گے، آپ دیکھیں گے اس محلے میں چین نہیں ہوگا، اس محلے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ تو یہ یعنی سزائے بد ہے گناہ کی کہ معاشرے کا امن، طمانیت اور چین لٹ جاتا ہے، دل اور بدن کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لینا پڑتی ہے، اور انسان کے پلے